بیسیکلی یہ ساری چیزیں دجال کے نزول کے اعتبار سے ہیں. دجال کس طریقے سے پیدا ہوگا, کس طریقے سے قرب قیامت میں اس کا ظہور ہوگا, اس میں جو صحیح احادیث گواہ ہیں صرف اس کو ہی لینا چاہیے. باقی اور جو ہمیں قصے کہانیوں میں مرچ مسالے لگا کر اس کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا ہے بڑے بڑے مبلغین کی طرف سے, تو اسے ہمیں صرف نظر کر دینا چاہیے. یہی ایک صحیح العقیدہ مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے. جو دجال کی نشاندہی نبی علیہ السلام نے احادیث کی روشنی میں بتائی ہے, صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, ذرا تفصیل کے ساتھ ہیں اس کے الفاظ, اس کا مفہوم ذکر کر دیتی ہوں. آپ علیہ السلام نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال دنیا میں اپنے خدا ہونے کا یا نبی ہونے کا دعویٰ نہ کر دیں. یعنی کہ صرف ایک دجال جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں مسیح کا, صرف وہی نہیں آنا ہے بلکہ 30 آئیں گے. اور اس کے اندر سب سے پہلے وہی ہے مسلمہ بن کذاب, پھر اس کے بعد اسود, پھر ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. احادیث میں اس کا, روایات میں اس کا نام جو ہے سجا کوٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو ابھی غلام احمد قادیانی دجال ہے, اس کو بھی ہم غلام احمد قادیانی دجال کا درجہ دیتے ہیں نا, تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے یا خدائی کا دعویٰ کریں گے, وہ سب کے سب اسی طریقے سے ان کو دجل دینے کے اعتبار سے کنسیڈر کیا جائے گا. اچھا, دجال کو بھی سمجھ لیجیے, جو کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی دنیا میں آتی ہے تو علماء کرام کہتے ہیں یہی دجال ہے, کیونکہ اس کی ایک آنکھ ہے. بہت پہلے کی بات ہے, جب ٹی وی آ گیا تھا تو علماء کرام نے کہا یہی تو گھروں میں دجال گھس گیا ہے, دیکھیں کیا کیا کرامات دکھاتا ہے وہ اپنے اندر. تو ایسا نہیں ہے بھائی. پھر اس کے بعد کیمرہ آیا تو علماء کرام نے کیمرے کو بھی دجال کہنا شروع کر دیا. اور اب جو ہے وہ کچھ سال پہلے موبائل کو بھی اسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے, دجال ایک شخصیت بھی ہے. دجال بیسیکلی بڑا دھوکے دینے والے کو کہتے ہیں. دجل سے نکلا ہے نا, دجل دھوکے کا نام ہے. اور دجل کی جمع کر دیا جائے, جمع کا صیغہ یوز کیا جائے تو اس کو دجال کہیں گے. یعنی کہ ایسا دھوکہ دینے والا کہ اس کے ہر ایک بات میں ہی جھوٹ ہے, فریب ہے, آنکھوں کی نظر بندی ہے, ایلیوژن جس کو کہہ سکتے ہیں, تو وہ ایسا ہوگا. لیکن اس کے لیے جو نشانیاں بتائی ہیں, جو صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کوٹ کی جاتی ہے, اس کا مفہوم ذکر کر دیتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دجال کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرتوں سے نوازا ہوگا کہ وہ بلکہ اللہ کے حکم سے بھی نہیں, وہ تو اپنے حکم سے سب کام کر رہا ہوگا, اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہوگا. اس کے حکم سے بادل بارش برسائیں گے, اس کے حکم سے زمین سبزہ اگائے گی. اندازہ لگائیں, یہ بڑے بڑے کام خالق کائنات کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو جو بزرگوں کے کرشمے دیکھ کر ان کے ہاتھ پہ چومنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کہ اندھے بن کر مقلدی جو بنے ہوئے ہیں, وہ تو واقعتاً دجال کو اپنا خدا مان لیں گے. وہ کہیں گے ہاں یہی تو کوالٹیز ہوتی ہیں خدا کے اندر. یہ ہے سارا معاملہ. لیکن صحیح معنوں میں جو ایمان والا ہوگا وہ اس کو یہ سارے کام کرنے کے باوجود اس کے اوپر شک کرے گا. وہ کس لیے, کس طرح, کس بنا پر شک کرے گا؟ کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہوگا, نبی علیہ السلام کی احادیث کو سنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے جو ایک مومن کا ذکر کیا ہے, وہ اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ اس کے سامنے ایک شخص کھڑا ہو جائے گا اور وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک ہستی ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, مجھے میرے اس خدا سے جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو اپنے اس خدا سے ملاقات کرواؤ. تو اس کے جو کارندے ہوں گے, جو اس کے رکھوالے گارڈ ہوں گے, وہ کہیں گے کہ عام آدمی کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے دجال تک, بادشاہ تک کوئی عام آدمی نہیں پہنچ سکتا. تو وہ شخص کہے گا کہ بھائی تمہارے بادشاہ, تمہارا جو خدا, جو تمہارا دجال ہے, اس نے تم کو حکم دیا ہے کہ جو شخص بھی مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو اس کو میری دربار میں پیش کرو. اب لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے کہ اس کو تو وہ حکم بھی معلوم ہے جو ہمیں پرسنلی خاص اندر والے کمرے میں جا کر حکم دیا گیا تھا. تو وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے. وہ آخر کار اس کو لوگ, اس کے کارندے جو ہوں گے وہ پہلے کہیں گے ہم تجھے ماریں گے, تجھے اتنا گستاخ ہے. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے, تمہیں مجھے مارنا ہے مار لینا, لیکن پہلے ملاقات تو کروا دو. مارنے پر میں تمہیں منع نہیں کروں گا, مار لینا. تو پھر اس کے پاس لے جائیں گے دجال کے پاس, اور پھر اس سے وہ کہے گا کہ تو دجال ہے. تو دجال کو بڑا غصہ آ جائے گا کہ میرے منہ پر ہی آ کر بول دیا. اس سے کہے گا کہ کیا ایسی وجہ ہے جو تو مجھے خدا ماننے پر تیار نہیں ہوتا؟ تو وہ کہے گا کہ تو صحیح و سالم نہیں ہے. اچھا, وہ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ دجال کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے کے اوپر ایبریویشن کی شکل میں, یعنی کہ مختصر کرتے ہوئے شارٹ فارم کے اندر کافر لکھا ہوا ہوگا, کاف الف فا را. اب جو واقعتاً قرآن و سنت کے طالب علم ہوں گے وہ اس چیز کو پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہوا ہے. لیکن جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہوں گے, قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ان کو,
تو وہ ہو سکتا ہے اس کو کچھ اور ہی پڑھ لیں، مطلب یہ تو اپنے اپنے سمجھنے کی بات ہے نا. ہو سکتا ہے وہ کاف سے کش پڑھ لیں، الف سے الہام پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت اس کو پڑھ لیں. واللہ عالم. کہنے کی مراد یہ ہے کہ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور جواب دینا ہے، وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ہستی کی باتوں میں نہیں آئے گا. وہ قرآن کو پڑھے گا، اللہ کے کلام کو سمجھے گا، نبی علیہ السلام کی صحیح سنتوں کو تلاش کرے گا، احادیث تک پہنچ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ہوگا صحیح العقیدہ مسلمان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کا ذکر کیا کہ وہ مومن اس کے سامنے جا کر اس کے بادشاہ ہوگا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہوگا. اس نے اپنے خیال میں اپنے زوم میں ایک جنت بھی بنا رکھی ہوگی، ایک دوزخ بنا رکھی ہوگی، اور وہ لوگوں کو دکھا رہا ہوگا، بڑے بڑے کرشمے کر کے دکھائے گا، اور پھر لوگوں سے اس بنا پر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا. دجال اس کو کہے گا تو مجھے خدا ماننے کا انکار کر رہا ہے، میں تجھے قتل کرنے پر بھی قادر ہوں. تو وہ انکار کرے گا، بولے گا نہیں وہ تو صرف خدا کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد وہ دجال اس مومن کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر ان 2 ٹکڑوں کے درمیان میں واک کرے گا، چل کر دکھائے گا لوگوں کو. اور یہ کرشمہ دیکھنے کے بعد منظر دیکھنے والے جو لوگ ہوں گے وہ بکثرت اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اس کو خدا مان لیں گے. اور پھر دجال یہ عمل کرنے کے بعد اس شخص کی باڈی کو واپس جوڑ لے گا اور زندہ کر لے گا، اور پھر اس سے کہے گا کہ دیکھ یہ قدرت تو صرف خدا میں ہو سکتی ہے، اب مجھے خدا مان لے. لیکن اس کے باوجود وہ مومن یہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ قرب قیامت میں ایک ہستی آئے گی، وہ یہ عمل کر کے دکھائے گی اور اس کے چہرے پر نقص ہوگا. میرا رب کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. تو مجھے پتا چل گیا کہ تو واقعتاً دجال ہے، میرے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا تیرے اس عمل کرنے سے. پھر دجال کو بڑا غصہ آئے گا، وہ کہے گا میں تجھے واقعتاً قتل کر کے اپنی جہنم میں ڈال دوں گا. اور یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ظاہری طور پر اس نے جہنم بنائی ہوئی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی، جو کوئی اس میں جا کر گرے گا وہ اللہ کی جنت میں جا کر نکلے گا. اور اس نے ظاہری طور پر جو جنت بنا رکھی ہوگی، جو کوئی بھی دنیا میں اس کے اوپر ایمان لے کر آئے گا اور پھر اس کی جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہ اللہ کی جہنم میں جا کر نکلے گا. ولی اعوذ باللہ تعالی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک من الجنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین یا رب العالمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر اس مومن کو وہ دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ دوبارہ قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ اس مومن کی گردن کو تانبے کا بنا دیں گے اور قدرتی اسے موت آ جائے گی. اور پھر وہ اس کو اٹھا کر غصے میں، جب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے منظر کو کہ یہ دجال اس باڈی کو قتل نہیں کر پا رہا ہے، وہ غصے میں اس باڈی کو اٹھا کر اپنی جہنم میں پھینک دے گا. اور پھر الٹیمیٹلی وہ شخص، وہ مومن، اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جا کر سکونت اختیار کر لے گا. اور منظر دیکھنے والے اکثریت کا ایمان جو اس کے اوپر آ چکا ہوگا وہ ڈگمگا جائے گا، جس کی وجہ سے دجال جو ہے وہ اپنے غصے میں بھڑک اٹھے گا اور پھر اندھا دھند لوگوں کو قتل کرنے کی حکم دے دے گا. اللہ اکبر.